عثمانیہ ادارہ ہر آنکھ کا تارا۔ الحمد للہ وکفى والصلاة والسلام على سید الرسل وخاتم الانبیاء، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللهم صل وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق كلهم۔ محترم و معزز سامعین، بزرگوں، دوستوں اور عزیز، 17ویں پارے اور سورہ انبیاء کی پہلی آیت تلاوت کی ہے، جس میں اللہ تعالی لوگوں کو جھنجھوڑ رہے ہیں۔ فرمایا لوگوں کے حساب کے دن قریب آ لگے ہیں، لیکن لوگ غفلت کی حالت میں منہ پھیرے ہوئے ہیں۔ جب اللہ کی طرف سے ان کو کوئی نئی نصیحت کا پیغام ملے تو وہ سن کر مذاق بنا لیتے ہیں، وہ سن کر مذاق بنا لیتے ہیں۔ ذرا ان باتوں پر غور کرنا چاہیے۔ حساب کے دن تو قریب آ گئے اور لوگ غفلت میں منہ ڈالے ہوئے ہیں، ماسک پہنا دیے۔ جو اللہ کا حکم ہے وہ وبا ہے، ایک مصیبت ہے، اس سے بچو، لڑو۔ اس سے لڑنے کے لیے ہم نمرود ایک لنگڑے مچھر کے ساتھ نہیں لڑ سکا تھا، آخر وہ تباہ و برباد ہو گیا۔ جو بچنا چاہے وہ اللہ کی پناہ میں آئے۔ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام سے کسی نے پوچھا اگر آپ نبی ہیں تو یہ بتائیں، زمین آسمان کمانوں، مصائب تیروں اور تیر چلانے والا خود اللہ ہو اور انسان آگے نشانے پہ کھڑا ہو تو بچ سکتا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام نے فرمایا ہاں، وہ جو سامنے کھڑا ہے وہ بغل میں آ جائے تو بچ جائے گا۔ ہماری یہ جو بیماریاں ایسے نہیں ہوتی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم خود بھیجتے ہیں۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، اگر اللہ تعالیٰ آپ پر کوئی تکلیف بھیجے تو ہٹائے گا تو وہی ہٹائے گا اور کوئی ہٹا نہیں سکتا۔ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ، اگر اللہ تعالیٰ بھلائی کا ارادہ کہیں تو اس کو روک بھی کوئی نہیں سکتا۔ یہ دنیا تحت الاسباب ہے، وہ ہم استعمال کر رہے ہیں۔ تحت الاسباب ہے نا، بھوک چکانے کے لیے کھانا کھانا پڑتا ہے، پیاس بجھانے کے لیے پانی پینا پڑتا ہے، بیماری کے لیے دوائی بھی کھانی پڑتی ہے، ٹیکے بھی لگوانے پڑتے ہیں، اور اس بیماری کا کہتے ہیں علاج بھی ہمیں ابھی میسر نہیں ہوا۔ تو
بس یہ احتیاط ہے تو احتیاط بھی کر رہے ہیں. جب اللہ چاہے گا تو یہ ختم ہو جائے گا، جب نہیں چاہے گا تو زور لگا لیں گے اوپر. یہ تو آج کل مسجد اور گھر ہر جگہ لوگوں کے رونے دھونے سے بھری پڑی ہوتی ہے. اللہ کے سامنے روتے، چیختے، چلاتے. اتنی دیر ہو گئی ہے، اتنی دیر ہو گئی ہے، کہتے ہیں بیماری بڑھ رہی ہے، کم نہیں ہو رہی. تو اس واسطے کہ ہم جو اصل اسباب ہیں اس کے ختم کرنے کے لیے وہ نہیں استعمال کر رہے. فذکر انما انت مذکر، اے میرے محبوب آپ ان لوگوں کو نصیحت کیجیے، آپ کا کام ہی نصیحت کرنا ہے. جو نصیحت کو لے گا وہ کامیاب ہو جائے گا، جو نصیحت کو نہیں لے گا ان الینا ایابہم ثم ان علینا حسابہم، ان سب نے میری طرف لوٹ کے آنا ہے اور میں ان کا حساب بھی لوں گا. حساب خود اللہ تعالیٰ. آج تو دنیا میں ایک آدمی یا نیب کو کوئی حساب نہیں دے سکتا. خدا تعالیٰ تو ذرے ذرے کو جانتے ہیں، اس کو ہم کیسے حساب دیں گے؟ اس سے حساب یہی ہے کہ یا اللہ بس درگزر کر لے، معاف کر دے. ہم حساب کوئی بڑا نیک سے نیک بھی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں حساب دے سکتا ہوں. وہ پکڑا جا سکتا ہے، جس کو وہ چھوٹی چیز سمجھتا تھا وہ بڑی بن جائے گی اس کے سامنے. ایک اللہ کا بندہ نیک جو دنیا میں مشہور تھا وہ فوت ہوا. اس کے بعد خواب میں کسی نے دیکھا، جناب کیا گزری؟ اس نے کہا پکڑا ہی گیا تھا. اللہ تعالی نے فرمایا کیا لے کے آئے ہو؟ میں نے کہا توحید لے کے آیا ہوں، میں موحد تھا. فرمایا تذکر لیلۃ اللبن، تجھے وہ دودھ والی رات یاد ہے جو دودھ تیرے پیٹ میں درد ہو گیا تھا اور تو نے کہا میں نے دودھ پیا ہے، دودھ کی وجہ سے درد ہو گیا ہے. کیا درد دودھ ڈالتا ہے؟ آگے پہلے تو نہیں پیتا تھا کہ میں ڈالتا ہوں. یہ تیری توحید ہے. تو جب اللہ تعالیٰ پکڑنے پہ آئے تو یوں پکڑیں گے، اور جب چھوڑنے پہ آئیں تو 99 رجسٹر گناہوں کے بھرے ہوئے اور ایک پرزہ نیکی کا. اللہ تعالیٰ اس نیکی کے پرزے کے اندر ایسا وزن ڈال دیں گے کہ وہ جو ہے 99 رجسٹروں سے پہ بھاری ہو جائے گا، بھاری ہو جائے گا. تو اس واسطے ہمیں اپنے اللہ کے ساتھ تعلق جوڑنا چاہیے. رات کو مسجد میں جو ہوتا ہے تراویح ہوتی ہیں 100-200، وہ خود جو چیک کرنے والے آئے تھے وہ بھی کہتے ہیں یار مسجد میں بندے ہی کوئی نہیں. وہ جو کہتے ہیں نا تھوڑے سے تھوڑے آئے، وہ بھی آئے تو کہتے ہیں یہ مسجد میں بہت تھوڑے بندے، تو کیوں ہم نہیں آتے؟ اب گنتی کی کوئی بات ایسی نہیں ہے، بس یہ احتیاط رکھو، ماسک پہنو اور جم گٹے نہ لگاؤ، یہ چیزیں ہیں. تو ایک طرف علینا حساب کے دن قریب ہیں، لوگوں کو چاہیے کہ اپنے حساب کی تیاری رکھیں. آگے اسی صورت کے اندر وَكَمْ قَسَمْنَا مِنْ قَرْيَةٍ كَانَتْ ظَالِمَةً وَأَنشَأْنَا بَعْدَهَا قَوْمًا آخَرِينَ، کتنی بستیاں ظالم جن کو ان کی نافرمانی کے وجہ سے ہم نے توڑ کے رکھ دیا ہے. فَلَمَّا حَسُّوا بَأْسَنَا إِذَا هُم مِّنْهَا يَرْكُضُونَ، جب انہوں نے ہمارے عذاب کو دیکھا اور تو وہاں سے گھر سے دوڑ لگا کے باہر بھاگنے لگے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان سے کہو لا ترکضوا وارجعوا الی ما اترفتم فیہ، کہ تم دوڑو نہیں، گھر کو چھوڑو نہیں، واپس آؤ جہاں تم داد عیش دیا کرتے تھے، جہاں لوگ تمہاری خدمت میں جناب کمر بستہ ہو کے کھڑے ہوتے تھے، تمہاری بات جو ہے وہ سن کر اس پر عمل کرتے تھے، تم اپنی مرضیاں کیا کرتے تھے. اب ہم پوچھیں گے وہ تمہاری مجلس کہاں گئی، یہ مال کہاں سے کمایا، یہ گھر کہاں سے بنایا، اب بھاگتے کیوں؟ آؤ نا. آدمی ادھر ادھر سے پریشان ہو گئی گھر پہ آتا ہے تو تم کیوں گھر چھوڑ کے جا رہے ہو؟
لا تركضوا وارجعوا إلى ما أترفتم فيه ومساكنكم لعلكم تسألون. اپنی اس رہائش گاہ میں بیٹھو، پھر تم سے پوچھا جائے گا کہ کیا کر. تو یہی بات یہ نہ سمجھو کسی اور کی تھی، یہ ہمیں بھی ایسا ہو سکتا ہے. یار تم اب دکان چھوڑ کے کیوں بیٹھے ہو؟ 2 مہینے 1.5 مہینے ہو گئے دکانیں بند کر کے کیوں بیٹھے ہو؟ بیٹھ جاؤ نا. اللہ اکبر. اب تو عارضی طور پر بند ہیں، جب ہماری موت کا وقت آ گیا تو پھر ہمیشہ کے لیے بھی اس کے لیے تو بند ہی ہو جائے گی نا، اس کے لیے تو بند ہی ہو جائے گی جو مر گیا. تو بہرحال ہمیں اپنے رب سے، رمضان المبارک کا مہینہ ہے، برکتوں والا مہینہ ہے، پیار والا مہینہ ہے، رحمت و شفقتوں والا مہینہ ہے. فرمایا تمہارے نفل کو ہم فرض کا درجہ قرار دے دیں گے اور تمہارے فرض کو 70 گنا زیادہ بڑھا دیں گے. پھر بھی ہمیں پرواہ نہیں. ہمیں پرواہ نہیں تو کیوں نہیں؟ ہمیں اس کی پرواہ کرنا چاہیے. ہم اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریں، روئیں دھوئیں. اللہ ہی بچا سکتا ہے اور کوئی نہیں بچا سکتا. اللہ بچا سکتا ہے اور کوئی نہیں بچا سکتا. اللہ بچا سکتا ہے اور کوئی نہیں بچا سکتا. اللہ سے مانگیں. وہ اللہ تو ارحم الراحمین ہے، وہ تو بڑا ہی شفقت کرنے والا ہے. وہ تو کبھی تانا نہیں دیتا. جو آدمی گناہ کر کے آیا ہے اور اس نے توبہ کی تو اللہ تعالیٰ اس کو تانا نہیں دیتا کہ آج تک تو تم میری نافرمانی کرتے رہے ہو، آج کس منہ سے تم میرے گھر آئے ہو. بلکہ اللہ تعالیٰ خوش ہو جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ خوش ہو جاتے ہیں توبہ کرنے والے سے. جب اللہ میاں خوش ہوتے ہیں، تانا نہیں دیتے، تو پھر ہم اللہ تعالیٰ سے کیوں نہیں اپنا رجوع کرتے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف کیوں متوجہ نہیں ہوتے؟ ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو جانا چاہیے. ابھی ٹائم ہے، ابھی وقت ہے، توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے. ابھی ہم ہوش و حواس میں اپنی تراویح شروع کریں. جو یہاں آ سکتا ہے گھر پڑھ سکتا ہے. چلو کمزور بوڑھے آدمی گھر چلے جائیں، گھر پڑھیں ضرور. اور باقی جو ہے مسجد اچھے بھلے نوجوان آدمی جو پہلے ہمیشہ پڑھا کرتے تھے وہ نظر نہیں آتے اب مسجدوں میں. کچھ لوگ ہمارے نماز 2 مہینے سے ان کے چہرے ہی نہیں دیکھے، وہ پتہ نہیں کہاں گئے، کسی وقت بھی کسی نماز میں نہیں نظر آتے. یہ کہاں تک ڈریں گے؟ جب اللہ تعالیٰ چاہے گا تو ادھر ہی پکڑ لے گا. آخر یہ مصیبت کہاں سے آئی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے بھیجی ہے تو آئی ہے نا، ایسے تو نہیں آ گئی. اللہ اکبر. تو میرے دوستو، رمضان کا مہینہ ہے، دوسرا ہفتہ، دوسرا عشرہ چل رہا ہے. یہ مغفرت کا مہینہ ہے، عشرہ ہے. مغفرت کے عشرے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ معافی کا مہینہ ہے. اللہ تعالیٰ معاف کر دے، لیکن کوئی توبہ کرے گا تو معاف کرے گا. جو توبہ ہی کوئی نہ کرے تو پھر معافی کا کیا تھا؟ وہ بھی اس کی مہربانی ہے، بغیر توبہ کے ہی بخش دے تو اس کی مرضی ہے. لیکن کوئی اس واسطے قانون نہیں. قانون یہ ہے جو توبہ کرے ہم اس کو معاف کر دیں گے، جو توبہ کرے اس کو ہم معاف کر دیں گے. اللہ تعالیٰ بڑے معاف کرنے والے. اس واسطے سورۃ فاتحہ کے اندر الرحمن الرحیم رب العالمین مالک یوم الدین، اللہ نے اپنے وہ نام بتائے ہیں. رب العالمین، وہ پالتا ہے تمہیں، اور جس کا صبح و شام کھاتے ہو، اور جس کے سورج کی روشنی حاصل کرتے ہو، جس کے چاند کی روشنی، جس کی ہوائیں تم لیتے ہو، اور جس کی کس چیز کو گنا جائے وہ ہوائیں وہی بھیجتا ہے، بارش وہی بھیجتا ہے، غلے وہی اگاتا ہے. وہ دریا اس نے بنائے ہیں، سمندر اس نے بنائے ہیں، یہ سارا کچھ اس نے کیا ہے. وہ رب العالمین ہے. صرف تمہیں نہیں پال رہا، وہ تمہارے جانوروں کو بھی پال رہا ہے، تمہارے جانوروں کھیت کو بھی پال رہا ہے. وہ جو چھوٹے موٹے یہاں آپ دیکھیں گے چھوٹے چھوٹے کیڑے مکوڑے ہوں گے، ان کو بھی اللہ تعالیٰ ہی پال رہا ہے. جراثیم، جرسوں، چھوٹے چھوٹے جرسوں میں جائیں ان کو بھی اللہ تعالیٰ ہی پال رہا ہے. سب کو اللہ تعالیٰ پال. الرحمن الرحیم، وہ بڑا مہربان ہے، بڑا شفقت کرنے والا ہے، بڑا پیار کرنے والا ہے. تو جو پیار کرنے والا اس کے پاس ہمیں آنا چاہیے، اس کے پاس ہمیں
آنا چاہیے. پاس آنے کا کیا مطلب کہیں دور جانا ہے؟ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، میں تو تمہاری شارک سے بھی زیادہ قریب ہوں. کہیں نہ جاؤ، گھر میں بیٹھو، مسجد میں آؤ، گھر میں بیٹھو، کہیں نہ جاؤ. اور اوروں کو ملنے کے لیے دور جانا پڑتا ہے، اور ہمیں ملنے کے لیے کہیں جانے کی ضرورت نہیں. ہر حال میں مل سکتا ہوں. تم وضو سے ہو تب بھی مجھے پکارو میں سنوں گا، تم غسل سے ہو تب بھی مجھے پکارو میں سنوں گا. اگر تمہارا غسل نہیں پھر بھی تم پکارو تو میں سن لوں گا. اگر تمہارا وضو نہیں تو پھر بھی تم مجھے پکارو تو میں سن لوں گا. رات کو بھی دن کو بھی، کھڑے کھڑے، بیٹھے بیٹھے، لیٹے لیٹے، جہاں کہیں تم مجھے پکارو میں وہیں سننے کے لیے تیار ہوں، وہیں سننے کے لیے تیار ہوں. اور تمہارے کہنے سے بغیر بھی میں تمہاری ضروریات کو پورا کر رہا ہوں. تو میرے دوستو، میرے بزرگوں، 16 سپارے ہو گئے ہیں، 17 سپارہ آج تراویح میں پڑھا جائے گا. تو بھائی مسجدوں کو رونق بخشو، احتیاطی تدبیروں کے ساتھ، ماسک پہن کے آؤ، وہ فاصلے کے ساتھ کھڑو. اقول قولی ھذا والحمد للہ.